السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں آج ایک ایسی بہترین عمدہ ویڈیو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، دکھاتا ہوں کہ دیکھ کر آپ واقعی اس ایک مسئلے سے واقف ہو جائیں گے۔ کیا جب کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے، نومولود بچہ ہوتا ہے، کیا اس بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے؟ یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں۔ مسجد سے کوئی امام بل کر آتا ہے، یا گھر کا کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے، یا گھر میں کوئی اذان پڑھنے والا ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر کے بچے کے کانوں میں اذان پڑھتا ہے۔ ایک کان میں اذان، ایک کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو بات خوب جانتے ہیں کہ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، کیا کوئی اپنے بچے کے کان میں کوئی عورت اذان پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی ہے۔ ابھی ایک مصر کی ایک خاتون ہے، انہوں نے بڑی بلند آواز میں، بڑی بہترین عمدہ آواز میں اذان، بچے کے کان میں اذان پڑھی۔ ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ بھی اس کو دیکھیے گا۔ اور اس سے بتانے کا صرف میرے مقصد یہ ہے، کیا بچے کی کان میں مرد ہی اذان پڑھ سکتا ہے، یا عورتیں بھی اذان پڑھتی ہیں؟ ان کا بھی پڑھنا شریعت میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اور دیکھیے گا مصر کی خاتون کتنی بہترین، کتنی ویسٹ آواز ہے اس کی، بہترین لاجواب آواز میں اذان پڑھتی ہے۔ پہلے ان کی اذان کو سنیے گا، اس کے بعد میں پورا مسئلہ واضح طور پہ بتاؤں گا۔ اور اس عورت نے کیا بچے کے کان میں اذان پڑھی ہے یا کہیں دوسری جگہ بھی اذان پڑتی، وہ بھی آپ کو پوری بات بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس عورت کی بہترین آواز میں یہ اذان سن لیجئے، کیسے بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کہتی۔ پہلے اس کی اذان کو غور سے سنیے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ تو آپ نے اس کی بہترین آواز کو سنا۔ اب آپ غور سے مسئلے کو سنیے گا کہ اس عورت نے، خاتون نے بچے کے کان میں اذان کو بہترین آواز میں بہت اچھی طریقے سے پڑھا۔ اب آپ یہ سوچ میں ہوں گے کہ عورتیں کان میں اذان پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیے کہ عورت کا اذان پڑھنے کا مسئلہ یہ کہ عورت اگر تنہائی میں کہیں ہو اور پست آواز میں، آہستہ آواز میں اگر اذان پڑھے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتی ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے چاہے اذان ہو یا کوئی اور کلام ہو، چاہے وہ نعت و منقبت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی آواز کا بھی پردہ اپنی آواز کو پست کر کے پڑھے، آہستہ آواز میں پڑھے، بلند آواز میں، تاکہ اس کی آواز کوئی دوسرے مرد لوگ سنے، دوسرے تک اسے کانوں تک اس کی آواز جائے۔ یہ درست اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عورت کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔
تو یہ عورت جو خاتون یہ مصر کی ہے، یہ اذان بڑی اچھی انداز میں پڑھتی ہیں. انہوں نے اذان پڑھی. کیا یہ بچے کے ہی کان میں اذان پڑتی ہے، کہیں دوسری جگہ بھی اذان پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے؟ تو ابھی میں دکھاتا ہوں. یہ بچے کے کان میں نہیں، بلکہ یہ اپنی آواز کی اذان کے ظہر یہ جگہ جگہ گلی گلی لٹاتی پھرتی ہیں. یہ اپنی آواز سب کو دکھاتی پھرتی ہے، کہ بتاتی ہے کہ میں کتنی اچھی آواز میں پڑھتا ہوں. لوگ ان کی آواز سننے کے لیے متمنی ہے، کیونکہ آج کا دور ایسا دور ہے، کوئی یہ نہیں کرتا ہے کون کس کی آواز جائز ہے کس کی ناجائز ہے، بس بھا جائے پسند آ جائے انسان کو، اور کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو یہ خاتون، یہ دیکھیے گا دوسری جگہ کی ویڈیو میں دکھاتا ہوں، یہ وہاں بھی اذان پڑھتی ہیں اور لوگ سننے والے ان کی آواز کو سنتے ہیں. حالانکہ یہ اس طریقے سے یہ ان کے لیے درست نہیں ہے، کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے، خاص کر انہی کے لیے نہیں. تخصیص ان کی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کوئی بھی خاتون ہو، اس کی آواز کا پردہ ہے وہ مردوں کے سامنے یا بلند آواز تاکہ دوسرے غیر محرم لوگ سنیں، اس کے لیے قطعی جائز نہیں ہے. دیکھیے گا دوسری جگہ بھی اذان پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. تو آپ نے دیکھ لیا دوسری جگہ بھی اذان پڑھتی ہوئی نظر آئی ہے. تو میرے بتانے کا مقصد، اگر گھر میں کوئی کسی بچے کا جنم ہو، کوئی بچے کی ولادت ہو، پیدائش ہو، تو اگر کوئی پڑھنے والا، اذان پڑھنے والا، کوئی حافظ قرآن یا عالم دین وہاں پر اسپتال میں موجود نہیں ہے، یا کوئی اپنے آپ پڑھنے کی طاقت نہیں، ویسے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اذان تو یاد ہونا چاہیے، کہ دن میں روز 5 مرتبہ ہوتی ہے. ایسا کوئی مسلمان ہوگا جسے اذان یاد نہ ہو، کیونکہ 5 مرتبہ روز سنی جاتی ہے. اور پھر اذان تو ایک ایسے کلمات، اتنے پیارے کلمات ہیں، اتنے آسان ہیں، ہر کسی کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں. بڑا سکون محسوس ہوتا ہے مومن کو اذان سن کر. سب کو یاد ہونا چاہیے کلمات. اگر کوئی وقت میں مولوی یا کوئی مسجد کا امام یا کوئی عالم دین یا کچھ پڑھنا کوئی نہیں جانتا ہے، شرم کرتا نہیں پڑھنے والا ہے، تو خواتین اگر کوئی موجود ہے تو وہ بچے کے کان میں اذان پڑھ سکتی ہے، آہستہ آواز میں پڑھ سکتی ہے، تاکہ کسی دوسرے کے پاس، کسی غیر محرم کے پاس اس کی آواز نہیں جانا چاہیے. اور اس بچے کے کان میں اذان اور ایک کان میں تکبیر پڑھنا جائز ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتی ہے. اگر اس خاتون نے یہ مصر کی اذان پڑھی تھی تو ٹھیک ہے، مگر یہ پبلک میں اذان پڑھنا اور اپنی آواز کی نمائش کرنا، دکھانا، یہ غلط ہے. شریعت مصطفیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت